بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے بعد کی زندگی یعنی موت کے بعد کی حیات کا عام قانون قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بتلایا ہے کہ موت کے بعد زندگی آخرت میں ملے گی، یعنی روز محشر میں ملے گی۔ یہ بات سب کو معلوم ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص قانون انبیاء علیہ السلام کی معجزانہ زندگی میں بعض لوگوں پر رہا ہے کہ اس دنیا میں ہی موت دی اور موت کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ زندگی بھی عطا کی ہے۔ اس متعلق قرآن مجید میں متعدد واقعات پیش ہوئے ہیں، مذکور ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یعنی بنی اسرائیل کی قوم کا، یہ واقعہ آپ کے سامنے تھوڑا سا پیش کرتی ہوں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں، پس پکڑا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ چونکہ بے ادبی اتنی شدید تھی، بنی اسرائیل نے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جب تک روبرو نہ دیکھ لیں، جب تک اپنے سامنے نہ دیکھ لیں گے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسا کیا، انہوں نے کتنی سخت فرمائش رکھی، کتنی بے ادبی کی، کتنی توہین کی کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کو جب تک سامنے نہ دیکھ لیں گے ہم اے موسیٰ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کو غضب آیا، اللہ تعالیٰ کو غصہ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، عذاب نازل کر دیا۔ معارف القرآن تفسیر میں یہ بیان آتا ہے، یہ روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر یہ عذاب نازل فرمایا تھا کہ آسمان سے بجلی گری اور نیچے زمین پر کیا آ رہا تھا، زلزلہ آ رہا تھا، اور وہ سب کے سب ہلاک ہو کر، وہ کتنے لوگ تھے، وہ 70 لوگ تھے، وہ 70 کے 70 افراد ہلاک ہو گئے، موت کی گھاٹ اتر گئے، سب کے سب مر گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ واقعہ پیش ہو گیا، 70 کے 70 عذاب میں مبتلا ہو گئے، ہلاک ہو گئے، موت کی گھاٹ سو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر بڑا صدمہ ہوا۔ کیا ہوا؟ صدمہ ہوا، دکھ ہوا، اور وہ ذرا ٹینشن میں، ڈپریشن میں آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اپنی قوم کے منتخب کردہ لوگ تھے، نعوذ باللہ، منتخب کردہ لوگ تھے، اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں واپس جائیں گے تو قوم کے جو باقی بنی اسرائیل کے جو باقی افراد ہیں وہ تو موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دیں گے کہ ہمارے 70 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے کہیں پر جا کے ہلاک کر دیا ہے، مار دیا ہے یا قتل کر دیا ہے، تو وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ جائیں گے، یا تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ نعوذ باللہ مار دیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ یقیناً تیرا ارادہ ان کو مارنے کا نہیں تھا، ان کو ہلاک کرنے کا نہیں تھا، کیونکہ اگر تو ہلاک کرنا چاہتا تو نے جس طریقے سے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو پانی میں غرق کیا، ان کو بھی تو پانی میں غرق کر دیتا، اس عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ یقیناً تو یہ ہمارے لیے آزمائش، ہمارے لیے امتحان اور ہمارے لیے سبق ہے، تو یا اللہ میں تیرے اس امتحان پر مطمئن ہوں، بس تو ہم سب لوگوں کو معاف فرما اور ہم سب پر رحم فرما، تو سب معاف کرنے والوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور تمام لوگوں کو معاف کر دیا، یعنی کہ معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 70 لوگوں کو پھر سے اسی دنیا میں حیات عطا کی۔ یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا خاص قانون تھا، خاص لوگوں پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر رحم کیا اور ان لوگوں کو پھر سے، ان 70 لوگوں کو پھر سے کیا کر دیا، زندہ کر دیا۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، یعنی کہ پھر زندہ کیا ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو جب وہ 70 افراد ہلاک ہونے کے بعد، موت کی گھاٹ سونے کے بعد پھر سے زندگی میں آئے، پھر سے وہ زندگی ان کو ملی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور اپنی قوم کو سارا واقعہ، سارا قصہ تفصیل سے سنا دیا اور کہا، شہادت دی کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں اور اللہ کے فرستادہ ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب یہ انہوں نے شہادت دی تو اس شہادت کے بعد
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اس شہادت کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم جتنا عمل کر سکتے ہو اتنا عمل کرو، اور جو نہ ہو سکے گا میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم پر قانون، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قانون نافذ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مشقت کے اللہ نے نافذ کیے، کچھ قانون اللہ تعالیٰ نے نافذ کیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم ہرگز اس قانون پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ کوہ طور کے پہاڑ کا ٹکڑا لے جاؤ اور ان کے سروں پہ معلق کر دو۔ کیا کر دو؟ ان کے سروں پہ معلق کر دو کہ اگر تم بات مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ پہاڑ کا ٹکڑا تم پر گرا دیا جائے گا۔ وہ پہاڑ کا ٹکڑا، کوہ طور کے پہاڑ کا ٹکڑا بہت تھوڑا نہیں تھا، کہ جتنی قوم تھی، جتنے لوگ تھے، اتنا ہی لمبا چوڑا کیا تھا؟ وہ پہاڑ کا ٹکڑا تھا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور بلند کیا تم پر پہاڑ طور کو کہ تم پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے کہ تم ڈرو۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوہ طور کا پہاڑ کا ٹکڑا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، ملائکہ سے کہا کہ ان کے سروں پہ کیا کر دو؟ معلق کر دو۔ ان سے کہو کہ تم کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، ورنہ یہ پہاڑ کا ٹکڑا کیا ہو جائے گا؟ تم پر گرا دیا جائے گا۔ تو جیسے ہی بنی اسرائیل کی قوم نے یہ پہاڑ کا، کوہ طور کا ٹکڑا دیکھا کہ یہ ہم پر گرنا چاہتا ہے، تو فوراً وہ کیا ہو گئے؟ سجدے میں گر گئے، اور ایسے گرے کہ وہ بائیں رخ پر گرے اور اپنی دائیں کن اکھیوں سے اس پہاڑ کے ٹکڑے کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں ہم پر گر تو نہیں رہا۔ تو چونکہ وہ فوراً سجدہ ریز ہو گئے تھے، فوراً وہ توبہ کی غرض سے، معافی کی غرض سے سجدے میں گر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ان پر سے کیا کر دیا؟ ہٹا دیا۔ اس لیے آج تک یہودی جو سجدہ کرتے ہیں وہ بائیں رخ کی جانب کرتے ہیں، بائیں رخ کی طرف کرتے ہیں، اور اس لیے وہ بائیں رخ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ وجہ تھی، سجدہ کرنے کا یہی طریقہ ہے، اس کی وجہ سے ہم پر سے عذاب کیا ہوا تھا؟ رفع ہوا تھا۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد سارا یہ ہے کہ موت کے بعد کی حیات عام طور کا قانون ہے کہ روز محشر میں، آخرت میں ملے گی، لیکن اللہ کا خاص قانون خاص لوگوں پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو زندگی میں بھی، موت کے اس دنیا میں بھی موت کے بعد زندگی دوبارہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اپنی بات منوانا، اپنی دعا کو پوری کروانا اللہ تعالیٰ سے آپ کے ذمے ہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کرے، میرے گھر والوں کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہم پر سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ہٹا دے، تو آپ کو اللہ کی فرمانبرداری کرنی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر ایمان لانا پڑے گا۔ یہ ایمان بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موت کے بعد دوبارہ حیاتی دیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اس چیز پر یقین ہی نہیں ہے کہ موت کے بعد دوبارہ کیا ملے گی؟ زندگی ملے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزاء فی الدارین۔